مائیکل جیکسن کے بارے میں نئی میوزیکل فلم نے دنیا بھر کے باکس آفس پر دھوم مچا دی ہے، جس نے بائیوپک کے لیے اب تک کا سب سے زیادہ اوپننگ ویک اینڈ اسکور کیا۔ گلوکار کے بھتیجے جعفر جیکسن نے مائیکل میں ان کی تصویر کشی کی ہے، جس نے بدھ کو کھلنے کے بعد عالمی سطح پر 217 میٹر 7 میٹر لیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مشرقی چاڈ میں حریف نسلی گروہوں کے درمیان پانی کے کنویں کے تنازع کے طور پر شروع ہونے والی لڑائی میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبہ وادی فیرا میں تنازع ابتدائی طور پر 2 خاندانوں کے درمیان کہا جاتا ہے کہ وہ جوابی حملوں کے ایک چکر میں بدل گیا، جو ایک وسیع علاقے میں پھیل گیا اور گاؤں کو جلا دیا گیا۔ یوکرائنی حکام کا کہنا ہے کہ روسی ڈرونز نے ایک بار پھر جنوبی بندرگاہی شہر اوڈیسا پر حملہ کیا ہے، جس میں 2 بچوں سمیت کم از کم 18 افراد زخمی ہوئے اور گھروں اور اہم انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ اوڈیسا کے گورنر اولیاء کیپرنہ کے حملے نے 3 اضلاع کو متاثر کیا۔ رہائشی عمارتوں، گاڑیوں اور شہری تنصیبات بشمول ایک ہوٹل، گودام اور فنیکولر ریلوے کو نشانہ بنایا۔ کئی عمارتوں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور بندرگاہ کے علاقے کو نقصان پہنچا۔ اے ماڈلز کے لیے بجلی محفوظ کرنے کی دوڑ نئی بلندیوں پر پہنچ گئی ہے۔ میتا نے اسٹارٹ اپ ویو انرجی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جو کہ 1000 سیٹلائٹس بیم انفرارڈ لائٹ کو شمسی فارموں تک دیکھ سکتا ہے، جو رات کے وقت ڈیٹا سینٹرز کو پاور کرتے ہیں۔ چاروں میں میٹا کے ڈیٹا سینٹرز نے 8 گیگا واٹ گھنٹے سے زیادہ بجلی استعمال کی، جو تقریباً 1 سال کے لیے 1 ملین سے زیادہ امریکی گھروں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس کی کمپیوٹ پاور کی ضرورت صرف بڑھ رہی ہے۔ کمپنی نے صنعتی پیمانے پر شمسی توانائی کے پلانٹس پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے 30 گیگا واٹ قابل تجدید توانائی کے ذرائع بنانے کا عہد کیا ہے۔ بلوچستان حکومت نے صوبے بھر میں طبی خدمات تک رسائی کو بڑھانے کے لیے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ دے کر صحت کی دیکھ بھال کے ایک بڑے اقدام کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد رہائشیوں کو جدید ترین صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہے، جس سے علاج کو مزید قابل رسائی اور مؤثر بنایا جائے۔ پنجاب حکومت نے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر کھلے مقامات پر مکمل پابندی برقرار رکھتے ہوئے صوبے بھر میں دفعہ 424 کے نفاذ میں مزید 30 روز کی توسیع کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ کے ایک نوٹیفکیشن کے مطابق بیرونی ڈرون کے استعمال پر پابندی 20 مئی تک نافذ رہے گی۔ حکام نے یہ توسیع عوام کی حفاظت کو برقرار رکھنے، حساس تنصیبات کی حفاظت اور ممکنہ حفاظتی خطرات کو روکنے کے لیے عائد کی ہے۔ خبر رساں ادارے روٹرز نے رپورٹ کیا کہ سامسنگ نے اپنی گھریلو سیمی کنڈکٹر سہولیات میں سے ایک میں عارضی طور پر رکاوٹ دیکھی، جب کارکنوں نے مبینہ طور پر مزدوروں کے احتجاج کے دوران شفٹوں کو چھوڑ دیا۔ خل کے دوران سائٹ پر چپ سیٹ کی پیداوار میں 88% کمی آئی، جبکہ میموری کی پیداوار میں 88% کمی واقع ہوئی۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے ان خبروں پر رد عمل دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسکولوں میں جمعہ کی چھٹی کو مستقل کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کے موقف کو واضح کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ جمعہ کی چھٹی کو مستقل نہیں کیا جائے گا اور آنے والے ہفتوں میں اسے ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبائی حکومت اس کے حوالے سے وفاقی حکومت سے بات چیت کر رہی ہے۔ پاکستان میں پرانے اور استعمال شدہ موبائل فونز کی درآمد کے لیے پی ٹی اے ٹیکس میں سامسنگ، ون پلس، ایپل اور گوگل سمیت چند برانڈز کے لیے اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کی جانب سے ان فونز پر درآمدی ٹیکس کے تعین کے لیے استعمال ہونے والی کسٹم ویلیو میں اضافہ ہے۔ پرو پاکستانی میں ہم نے سمسنگ گلیکسی S30 سیریز پر لگائے گئے نئے پی ٹی اے ٹیکسوں کا حساب لگایا ہے۔ ذیل میں جنوری 2027 اور آج کے پرانے ٹیکسوں کے درمیان ایک موازنہ ہے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز اور ملکہ کیملا پیر کے روز بعد میں 4 روزہ دورے پر امریکہ پہنچیں گے۔ یہ دورہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیہ کی شوٹنگ کے بعد اور قریبی اتحادیوں کے درمیان کشیدگی کے درمیان اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ریاستی دورہ چارلز کے دور حکومت کا اب تک کا سب سے اعلیٰ اور نتیجہ خیز برطانوی راج سے آزادی کے امریکی اعلان کی 265ویں سالگرہ کے موقع پر اور 2 دہائیوں تک کسی برطانوی بادشاہ کا ملک کا پہلا دورہ ہے۔ پاکستان اور چین نے پیر کو پانی صاف کرنے، زرعی ٹیکنالوجی
اور چائے کی صنعت میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے مفاہمت کی 3 یادداشتوں OUs پر دستخط کی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری جو 1 مئی تک چین کے 1 ہفتے کے دورے پر ہیں، پاکستانی اور چینی اداروں کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوتے دیکھے۔ مفاہمت کی یادداشتیں اہم شعبوں میں عملی تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے مرکوز کوشش کی عکاسی کرتی ہیں۔ اداکارہ سبینہ فاروق جاننا چاہتی ہیں کہ کیا سرکاری ملازمین کو اپنے کام کرنا چھوڑ دینا چاہیے اگر وہ اقتدار میں کسی کی سیاست کا حصہ نہیں بنتے۔ ان کا یہ سوال سابق ٹی وی میزبان اور نئے آنے والے سیاست دان اقرار الحسن کی ایک ویڈیو کے جواب میں تھا جب وہ ایک امیگریشن افسر کا سامنا کر رہے تھے، جس کا دعویٰ ہے کہ وہ لاہور ایئرپورٹ پر لائن میں کھڑے ہوتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، اس کا بھی جواد احمد کی طرح مذاق اڑایا جائے گا۔ وہ اس مقبول گلوکار کا حوالہ دے رہے تھے جنہوں نے 2009 میں انتخابی سیاست میں ناکامی کا آغاز کیا۔ بحری حکام صومالیہ کے ساحل پر بحری جہازوں کے لیے بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں انتباہ کر رہے ہیں، جب ایک کارگو جہاز بحری قزاقی کے مشتبہ فعل میں پکڑا جانے والا تازہ ترین جہاز بن گیا۔ UK میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز UK MTO نے علاقے میں خطرے کی سطح کو کافی تک بڑھا دیا ہے، کیونکہ اس نے اطلاع دی ہے کہ غیر مجاز افراد نے کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے اتوار کو صومالیہ کے علاقائی پانیوں کی طرف دوبارہ بھیج دیا۔ مشرقی دارفور سوڈان ہوادم کو یہ توقع نہیں تھی کہ بچپن کی بیماری اس کے بیٹے کو مار ڈالے گی۔ علی کی عمر 2 سال تھی جب وہ 5 فروری کو سوڈان کی مشرقی دارفر ریاست کے شہر لاباڈو میں بیمار ہو گئے۔ 2 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ بچپن کی عام بیماریوں میں سے ایک ہے، 27 سالہ نے الجزیرہ کو بتایا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کو اس وبا میں کھو دوں گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی صدر ولادیمیر پوتن سے بات چیت کے لیے روس پہنچ گئے ہیں، جبکہ تہران ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ پیر کو اپنی آمد پر عراقچی نے ایرانی میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تہران اور ماسکو کے درمیان قریبی مشاورت جاری رکھنے کے مقصد سے روس کا سفر کیا ہے۔ شمالی کوریا نے یوکرین کی جنگ میں روسی افواج کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے ہلاک ہونے والے اپنے فوجیوں کے لیے پیانگ یانگ میں ایک یادگاری عجائب گھر کھولا ہے، جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ یہ تنازع بڑھتے ہوئے اتحاد کے لیے کس قدر مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اوورسیز ملٹری آپریشنز کے میموریل میوزیم آف کامبٹ فیٹس میں اتوار کو افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ سرکاری طور پر چلنے والی کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کیسنے نے پیر کو رپورٹ کیا کہ اس نے روس کے کرسک سرحدی علاقے کو یوکرین کی دراندازی سے آزاد کرنے کے اوپری جانے کی پہلی برسی بھی منائی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ BCB نے پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے پتہ رکنی اسکواڈ کی تصدیق کر دی ہے، جو 8 مئی سے ڈھاکہ کے شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں 2025 ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے حصے کے طور پر شروع ہونے والا ہے۔ نجم الحسن شانتو کپتان کے طور پر برقرار رہیں گے، مہدی حسن میراز سیریز کے اوپنر کے طور پر ان کے نائب ہوں گے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کرنے والی تمام 68 ٹیموں کے لیے انعامی رقم بڑھانے کے لیے قومی انجمنوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، کیونکہ یہ تنظیم ریکارڈ مالیاتی طاقت کی پوزیشن سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس تجویز کو منگل کے فیفا کونسل کے اجلاس میں منظوری کی ضرورت ہوگی، جو وینکوور میں سوس فیفا کانگریس سے پہلے منعقد ہو رہی ہے۔ راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ نے پیر ودھائی اڈہ کو دوبارہ کھول دیا ہے اور تمام متعلقہ ٹرانسپورٹ سروسز کو بحال کر دیا ہے۔ شہر کے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کے وسیع تر دوبارہ کھلنے کے باوجود بس ٹرمینل کو بند رکھنے کے چند دن بعد ایک تازہ اپ ڈیٹ میں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے اعلان کیا کہ پیر ودھائی اڈہ کو بھی دوبارہ کھول دیا گیا ہے، جس سے شہر میں ٹرانسپورٹ آپریشن مکمل طور پر بحال ہو گیا ہے۔ اسمارٹ فون بنانے والے اکثر ہر نئی نسل کے ساتھ مضبوط ڈسپلے گلاس کو فروغ دیتے ہیں۔ ایک ریلیز بہتر ڈراپ ریزسٹنس پر توجہ مرکوز کر سکتی ہے، جبکہ اگلی اسکریچ کے بہتر تحفظ پر زور دیتی ہے۔ اگرچہ یہ اپ گریڈ حقیقی ہو سکتے ہیں کہ پائیداری میں بہتری میں مجموعی طور پر بڑی چھلانگوں کے بجائے اکثر تجارت شامل ہوتی ہے۔ ایک طرف بہتری حاصل کرنے کا نتیجہ اکثر دوسرے کو کھونے میں ہوتا ہے۔
لندن میراتھن کے 64ویں ایڈیشن نے پاکستانی رنرز کے لیے ایک قابل ذکر نمائش کی نشاندہی کی، جس میں پاکستان سے 30 سے زائد شرکاء اور عالمی ڈائسپورا نے نظم و ضبط اور مسابقتی پرفارمنس کا ایک سلسلہ پیش کیا۔ برطانیہ میں مقیم عبداللہ محمد اطہر لندن میراتھن 2024 میں تیز ترین پاکستانی فنشر کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے دوڑ خطی میں مکمل کی۔ اس کی کارکردگی کی تعریف مستحکم رفتار اور اچھی طرح سے عمل میں لائی جانے والی ریس کی حکمت عملی سے کی گئی تھی۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے بتایا کہ پیر کو اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جب افغانستان تاجکستان کے سرحدی علاقے میں 5.6 شدت کا زلزلہ آیا۔ ایک بیان میں PMD نے کہا کہ زلزلہ صبح اگلا سوچش پر ریکارڈ کیا گیا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ زلزلے کا مرکز تاجکستان کے ساتھ افغانستان کی سرحد کے قریب تھا اور اس کی گہرائی 65 کلومیٹر تھی۔ کیلیفورنیا کے ایک شخص پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ گالا میں ڈنر میں ہنگامہ آرائی کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جسے پیر کو ایک شوٹنگ کے معاملے میں عدالت میں پیش ہونا تھا، جو گہرے منقسم امریکہ میں سیاسی تشدد کی تازہ ترین کشیدگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ انتظامیہ کے حکام نے بتایا کہ ہفتے کی رات کے چونکا دینے والے حملے میں مشتبہ شخص کا بظاہر مقصد واشنگٹن کے ایک ہوٹل میں پریسٹر کے دوران ٹرمپ اور سینئر اہلکاروں کو قتل کرنا تھا۔ یہ 2 سالوں میں صدر کی زندگی پر تیسری کوشش ہوگی۔ دشمن کے لیے سرخ چیتھڑے کی طرح ہیں، کیونکہ ہم جنگ کو ان کی سرزمین پر لے جا رہے ہیں تاکہ وہ بھی اسے محسوس کریں۔ یوکرین کے فوجی کا کہنا ہے کہ جب اس کی یونٹ روس میں لانچ کرنے کے لیے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز کو جمع کرنے کے لیے لڑ رہی ہے۔ یوکرین کئی ہفتوں سے اس طرح اپنی گہری ہڑتالوں کو تیز کر رہا ہے، خاص طور پر تیل کی برآمدی سہولیات کو نشانہ بنا رہا ہے، جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کے دوسرے دور کے منصوبے ایک بار پھر تعطل کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ برنٹ عالمی بینچ مارک تقریباً 2% اضافے کے ساتھ 2.7 نئی پیسے فی بیرل پر پہنچ گیا، جبکہ امریکی تجارت میں خام تیل 1 پیسے اضافے کے ساتھ پائزے نئی پیسے 64 پر رہا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اور روسی وزیر دفاع آندرے بیلوسوف نے پیانگ یانگ میں یوکرائن کی جنگ میں ہلاک ہونے والے شمالی کوریائی باشندوں کی یادگار کی نقاب کشائی کی۔ فوجی جیٹ طیاروں نے اوپر سے اڑان بھری اور سفید غبارے ہوا میں چھوڑے گئے، جب کم اور بیلوسوف نے ایک مجسمے کی نقاب کشائی کی اور ایک یادگار میوزیم کا افتتاح کیا۔ مالی کے وزیر دفاع دارالحکومت بیماکو کے قریب ان کی رہائش گاہ پر بظاہر خودکش ٹرک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ متعدد خبر رساں اداروں نے سادیو کامرا کی موت کی اطلاع دی، جو ملک بھر میں جہادی عسکریت پسندوں اور علیحدگی پسندوں کے مربوط حملوں کی ایک لہر کا حصہ ہے۔ ہفتے کی رات وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے اشائیے میں ہوٹل کے اندر گولیاں چلنے کے بعد گرفتار ہونے والے شخص کو قانون نافذ کرنے والے حکام نے کول ٹامس ایلن کا نام دیا ہے۔ 21 سالہ مشتبہ شخص کا تعلق کیلیفورنیا کے لاس اینجلس کے علاقے ٹورنس سے ہے۔ عالمی فوجی اخراجات میں 2015 میں تقریباً 3% کا اضافہ ہوا، جو کہ یورپ اور ایشین دفاعی اخراجات میں اضافے کے باعث ہوا، ایک معزز ہتھیاروں کے نگراں گروپ کی جانب سے پیر کو جاری کردہ رپورٹ کے مطابق۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ SIPR نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ یورپی دفاعی اخراجات 2024 سے 78% بڑھ کر $69 بلین تک پہنچ گئے، اور ایشیا سوشیانہ میں 8.1% اضافہ ہو کر $100 بلین ہو گیا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز ٹی اور ملکہ کیملا ریاست ہائے متحدہ کا سفر کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ان کے دور حکومت کا اب تک کا سب سے اہم غیر ملکی دورہ ہونے کا امکان ہے۔ ریاستی دورہ امریکہ کی آزادی کے اعلان کی 250ویں سالگرہ اور کنگ جارج ٹیر کے تحت برطانوی حکومت سے الگ ہونے والی اصل 3 کالونیوں کے ساتھ موافق ہے۔